بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان کی تکلیم کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل میں سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سداد سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سداد کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطن دنیا شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطن دنیا کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس پر عیسائی اور مسلمان میں جنگ ہوگی اور عیسائی کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عزیز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکیں اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف ہو رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوگے۔ آپ صفا مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ اسوا و کشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر حاجہ مومن حقہ و کافر کی پیشانی پر حاجہ کافر تحریر ہو جائے گا۔ شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ کرما نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ اللہ کنجی شفائی اور علی بن محمد صاحب کفایت العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ کروا، یہ قریہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری جرح پہنے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا امامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا۔ ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، ان کی ابتدا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ سلگات سروری میں ہے کہ آپ خیروا نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا امامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیروں میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف و صف اتریں گے اور جبریل و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز میں فرمائیں گے کہ اے وہ لوگوں جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی چاہے وہ مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیجا
کی طرح ہوگا، اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبریل بیعت کریں گے اور اس کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتے کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعہ سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی آل محمد ہے، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوک در جوک روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا، بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا مقام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جن و انس میں عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر قائم جاری رکھیں گے۔ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے اللہ کے علم کے ذریعے واقف ہوں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان عوام و خاص خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزیر ہوں گے جو آپ کے احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں گے۔ آپ کے وزیر ہوں گے اور آپ کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے یاسوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر کثیر افراد کو قتل کریں گے۔